الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا، جو مال سینت سینت کر رکھ رہا ہے، مال جمع کر کر کے رکھ رہا ہے، آج اتنے ہو گئے، آج اتنا بینک بیلنس بن گیا، آج یہ جائیداد بڑھ گئی، آج اتنا کاروبار بن گیا، آج اتنا اضافہ ہو گیا۔ الذی جمع مالا، جو مال اکٹھا کر رہا ہے، جمع کر رہا ہے، وعددا، روز گن رہا ہے کہ آج اتنا اضافہ ہو گیا، اتنی بڑھوتری ہو گئی۔ یحسب ان مالہ اخلدا، سمجھتا ہے کہ یہ مال ہمیشہ رہے گا اور یہ مال اس کو ہمیشہ رکھے گا۔ کلا، ہرگز نہیں، دھوکہ ہے، یہ فریب ہے۔ اس مال نے، اس دولت نے کسی کے ساتھ وفا کیا ہے؟ یہ جو روپیہ آپ کے پاس آ رہا ہے، 100 روپیہ یا 500 کا نوٹ یا 2000 کا نوٹ، ذرا کبھی غور کیجئے کتنے ہاتھوں سے ہو کے آیا ہے۔ دولت تو ہے ہی ایسی، دولت کہیں ٹکتی نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں ٹکتی ہے۔ یہ 100 روپیہ، 200 کا نوٹ، 2000 کا نوٹ کتنے ہاتھوں سے ہو کر آپ کے پاس آیا ہے؟ یہ تو کسی کو بھی مل جاتا ہے۔ وہ ایک لطیفہ میں سنایا کرتا ہوں، تیمور لنگ بادشاہ بہت بڑا گزرا ہے، وہ لنگڑا تھا، اس وجہ سے اس کو لنگ کہتے ہیں۔ تو اس کے شاعر آیا کرتے تھے، کوی آیا کرتے تھے، بادشاہوں کی تعریفیں کیا کرتے تھے، انعام لے کے جایا کرتے تھے۔ تو ایک شاعر وہاں پہنچ گیا، بیچارہ نابینا تھا، شاعر نابینا تھا، اندھا تھا، وہ پہنچ گیا۔ تو اس کو پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہ میں اپنے اشعار سنانے آیا ہوں، اپنی کویتا سنانے آیا ہوں۔ بادشاہ کو مذاق کی سوجی، تیمور لنگ کو۔ اس نے کہا کہ نام کیا ہے تمہارا؟ کہا دولت، میرا نام دولت علی ہے۔ تو مذاق کی سوجی، اس نے کہا ارے دولت، اور وہ بھی اندھی، دولت وہ بھی اندھی۔ تو شاعر تھا، وہ بھی کہنے لگا ہاں دولت اندھی نہ ہوتی تو تمہارے جیسے لنگڑے کو کیسے ملتی، دولت اندھی نہ ہوتی تو تمہارے جیسے لنگڑے کو کیسے ملتی۔ تو دولت تو کسی کو بھی مل جاتی ہے، اور دولت ہی کو حاصل کرنے کے چکر میں رہیں گے تو پھر بے چینی کا شکار رہیں گے۔ یہ دنیا میں ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ ہاں، دنیا اور دولت کمانا کوئی بری چیز نہیں ہے، اس کو یہاں جگہ نہیں ملنی چاہیے۔ یہ جو جگہ ہے نا، یہ صرف اللہ کی محبت کے لیے ہے۔ جیب میں رہے، تجوری میں رہے، لاکر میں رہے، بس وہیں تک رہے۔ یہ دل کے اندر اس نے جگہ پا لی تو یہ دل تو مسکن ہے رب العالمین کا۔ میں تجھ کو بتاؤں، کسی نے کہا کہ میں تجھے سکون کا راز بتاتا ہوں کہ سکون کا راز کیا ہے۔ یہ دل مسکن ہے رب العالمین کا، اسی کا سکون ہے، اللہ کی یاد سے اس کا سکون ہے۔ کسی اور چیز کی محبت اس میں آ گئی تو پھر بے چینی لازمی ہے۔ تو رمضان کو اپنی زندگی میں تبدیلی کا ایک ذریعہ بنا لیجئے، اپنی زندگی میں چینجنگ کا ایک سبب بنا لیجئے، اور یہ طے کر لیجئے دنیا کمائیں گے، مال کمائیں گے، تجوریاں بھریں گے، لیکن وہ تجوریوں کی حد تک رہے گی، اس کی محبت یا نہ آنے پائے۔ یہاں محبت آج گھر کر گئی ہے، بس دنیا ہی دنیا، اس کے اندر دنیا ہی دنیا ہے، دنیا کے اسباب ہیں، دنیا کا اسٹیٹس ہے۔ جس کو دیکھو اچھے بنگلے کے چکر میں اس نے ایسا بنا لیا، میں اس سے بہتر بنا لوں، اس کے پاس ایسا موبائل آ گیا، میں اس سے اچھا کر لوں، اس نے ایسے ماڈل کی کار خرید لی، میں اس سے اچھی خرید لوں، اس نے یہ کر لیا، میں وہ کر لوں۔ ہر بندے کے دل و دماغ پر بھی یہی سوار ہے، یہی تو دنیا کی محبت ہے، اور کیا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں یہ جب دل کے اوپر سوار ہو جاتی ہے تو پھر یہ سمجھو گے کہ سکون مل جائے گا، ایسا نہیں ہونا ہے۔ سکون تو میری یاد میں ہے، ایمان اور نیک اعمال وسلم۔ من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسانوں کی تخلیق کا مقصد
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں کو اور جنات کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کرے۔ جس مقصد کے لیے انسانوں کو پیدا کیا ہے اس مقصد کو پورا کرتے رہیں گے، اس مقصد کی تکمیل کرتے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی دونوں جہاں کی زندگیوں کو کامیاب کریں گے۔ اور مقصد سے ہٹ گئے، اپنا نشانہ چوک گئے تو پھر اس دنیا میں بھی پریشانی اور آخرت میں بھی پریشانی لازمی ہے۔ اس وقت دنیا کے حالات کا آپ جائزہ لیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی پرابلم، دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ اور پریشانی وہ ہے بے چینی، بے سکونی۔ راحت و آرام اٹھ گیا ہے، چین و سکون پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے، اور ہر شخص پریشان نظر آتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، آپ کو اس وقت زیادہ تر ایسی کتابیں نظر آئیں گی جن کتابوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ خوش کیسے رہیں۔ بیسٹ سیلر بک، سب سے زیادہ بکنے والی کتابوں کے بارے میں آپ سرچ کیجئے تو ایسی کتابیں زیادہ بکی ہے دنیا میں جن میں یہ بتایا گیا کہ آپ خوش کیسے رہیں، مسرت کیسے حاصل کریں۔ اور ٹی وی پر، سوشل میڈیا پر، ویڈیوز میں آپ دیکھیں گے تو انسان یہ بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ کرو تو آپ کو خوشی حاصل ہو جائے گی، یہ کرو تو قلبی مسرت حاصل ہو جائے گی، یہ کرو تو دلی سکون حاصل ہو جائے گا، زندگی میں آرام آ جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بازار میں وہی چیز زیادہ آتی ہے جس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا انسان بڑی تعداد میں بے سکونی کا شکار ہے، بے راحتی کا، بے چینی کا شکار ہے، اور سکون ان چیزوں میں تلاش کر رہا ہے جو خود بے سکونی کا باعث، جو خود بے چینی کا کارن ہے اور سبب ہے۔ سکون تلاش کرنے کے لیے، آرام اور راحت حاصل کرنے کے لیے، دل کے اندر اطمینان آئے، اس کے حاصل کرنے کے لیے دنیا کے لوگ کیا کر رہے؟ گھومنے جا رہے، سیر و سپاٹا کر رہے، سیاحت کر رہے ہیں، گھومنے پر لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں، ٹور پہ جا رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے تھوڑا انشراح حاصل ہو جائے گا، سکون حاصل ہو جائے گا، کوئی اقتدار کرسی حاصل کرنے کے چکر میں کہ اس سے مجھے آرام مل جائے گا، کوئی دولت کے انبار اور ڈھیر تلاش کرنے کے چکر میں ہے، اس کی کوشش میں ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ مل جائے گی تو سکون مل جائے گا۔ سکون حاصل کرنے کے لیے لوگ نشہ کر رہے۔ یہ نشہ کیوں ہو رہا ہے؟ منشیات کا استعمال زیادہ کیوں ہو رہا ہے؟ نشے کی چیزیں بازار میں زیادہ کیوں آ رہی ہے؟ نوجوان نشہ کیوں کر رہے ہیں؟ انہیں ایک پل کے لیے، دو پل کے لیے، چند لمحات کے لیے سکون چاہیے، ورنہ جس آدمی کو پہلے سے سکون حاصل ہو وہ نشہ کیوں کرے گا؟ پوری دنیا کا مسئلہ، دنیا کی اکثریت کا مسئلہ بے سکونی کا ہے، بے چینی کا ہے، بے قراری کا ہے۔ اب اس کے لیے اپنے اپنے حل تلاش کر رہے ہیں، جس چیز میں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس میں سکون مل جائے گا وہ کر رہے ہیں۔
دنیا کے لوگوں نے اس بے قراری اور بے چینی کو ختم کرنے کے لیے یہ سوچا کہ اوپن سوسائٹی ہونی چاہیے، آزادی ہونی چاہیے، انسان جو چاہے کرے، زنا کرنا چاہے تو زنا کر لے، شراب پینا چاہے تو شراب پی لے، بدکاری کرنا چاہے تو بدکاری کر لے، کوئی اور سبب اختیار کرنا چاہے وہ آسانی کے ساتھ اسے میسر آ جائے۔ انسان جو کچھ کرنا چاہے گا وہ اس کے لیے مہیا ہو جائے گا، اس کے لیے وہ آسان ہو جائے گا، تو پھر اسے سکون مل جائے گا۔ اس لیے آپ دیکھیے یورپ کی، امریکہ کی اور ان ممالک کی اور ان کے طرز پر چلنے والے جتنے ممالک ہیں کہ بھائی انسان کو آزادی ملنی چاہیے، مرد ہو یا عورت جو چاہے وہ کرے، اس پر کوئی پابندی نہیں، وہاں آزادی دے دی گئی۔ آزادی دینے کے بعد زنا عام ہے، اپنی مرضی سے خوشی سے اگر کوئی زنا کرتا ہے کوئی قانونی پابندی نہیں ہے، کوئی جرم نہیں سمجھا جاتا ہے۔ زنا عام ہو گیا، زنا کر لیا پھر بھی سکون حاصل نہیں ہوا تو کہا کہ بھائی بیویوں کا ہی تبادلہ کر دو، ہو سکتا ہے اس سے سکون حاصل ہو جائے۔ ان سوسائٹیوں میں بیویوں کا تبادلہ ہو رہا ہے، ایکسچینج ہو رہا ہے، اس سے بھی سکون حاصل نہیں ہو رہا۔ ڈرگز کا استعمال کر لیا، نشے آور گولیاں لے لی، منشیات استعمال کر لیا، اس کے باوجود سکون نہیں ہے۔ تمام تر آزادی دینے کے باوجود آپ سرچ کر لیجئے، جن ممالک میں جتنی زیادہ آزادی ہے سب سے زیادہ خودکشیاں بھی وہاں ہو رہی۔ انسان کو سب کچھ اس کی منشا اور مرضی کے مطابق مل رہا ہے، پھر وہاں پر خودکشیاں کیوں ہو رہی ہے؟ لوگ اپنے آپ کو ختم کیوں کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو مار کیوں رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے پیچھے؟ کیا کارن ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سب کچھ کر لینے کے باوجود جن چیزوں میں انہوں نے سمجھا تھا کہ ان سے سکون مل جائے گا، سکون نہیں ملا۔ اندر دل کے اندر تنگی ہے، اکتاہٹ ہے، افسردگی ہے، پژمردگی ہے، اور اس کا حل وہ نہیں پاتے ہیں تو آخر حل وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا سے ہی رخصت ہو جائیں اور ان ساری بے چینی کا خاتمہ ہو جائے۔ آپ امریکہ کے وہاں اس کا جائزہ لیجئے، آپ یورپ کا جائزہ لیجئے، سب آج کل چیزیں ایک کلک پر سامنے آ جاتی ہے۔ سرچ کیجئے کہ وہاں خودکشیاں کتنی ہو رہی ہے تو سارا وہ ڈاٹا سامنے آ جائے گا۔ سب کچھ ہونے کے باوجود یہ کیوں ہو رہا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ دنیا کے لوگوں نے یہ سمجھا کہ ان چیزوں میں ہمیں سکون ملے گا، ان چیزوں کو حاصل کیا، اپنایا، حاصل کرنے اور اپنانے کے بعد بھی ان سے سکون نہیں ملا تو وہ زندگی سے ہی اکتا گئے اور انہوں نے اپنی جان ہی ختم کر دی، خودکشی کر لی۔ حالانکہ جو چیز سکون کا باعث ہے وہ ہے اپنے پیدا کرنے والے سے تعلق، اپنے پیدا کرنے والے سے رابطہ اور رشتہ مضبوط کرنا، اپنے پیدا کرنے والے سے جڑنا، اپنے پیدا کرنے والے کی عبادت کرنا، اس سے مضبوط رشتہ قائم کرنا۔ تمام پریشانیوں کا حل بھی یہی ہے اور تمام تر سکون اور راحت اور آرام کا سبب بھی یہی ہے اور راز بھی یہی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے میں نے اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اس مقصد سے ہٹو گے تو پریشان رہ جاؤ گے، اس ڈگر سے ہٹو گے، اس راستے سے ہٹو گے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سکون چاہتے ہو تو ہماری عبادت کے لیے آؤ، سکون چاہتے ہو تو ہم سے جڑو، سکون چاہتے ہو تو ہم سے قریب ہو جاؤ، ہماری محبت کو اپنے دل میں جگہ دو۔ اور اگر یہ راستہ نہیں اپنایا تو دنیا کی ہر چیز حاصل کر لو، سکون نہیں ملے گا، راحت نہیں ملے گی۔ اس لیے کہ دل کی مسرت، دل کی خوشی یہ میری یاد میں ہے، یہ میری عبادت میں ہے۔ دل کا سکون چاہتے ہو تو یہ مجھ سے جڑنے میں ہے، میری اطاعت اور فرما برداری میں ہے۔ جو لوگ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کہتے ہیں، دنیا کے آسائش، دنیا کے آرام کی چیزیں، دنیا کی راحت کی چیزیں ان کے پاس زیادہ نہیں ہیں لیکن وہ سکون میں ہیں، جو اپنے رب سے کٹ گئے، رب کی نافرمانی والی زندگی گزار رہے ہیں، رب سے دور ہیں،
دنیا کے سارے اسباب ان کے پاس ہونے کے باوجود وہ اندر سے خوش نہیں ہیں، پریشان ہیں، اپنی من چاہی زندگی گزار رہے ہیں پھر بھی پریشان ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے صاف طور پر پہلے ہی کہہ دیا، ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ جو گناہوں کے راستے پہ چل رہے ہیں، جو میری نافرمانی کے راستے پہ چل رہے ہیں، جو معصیت کی ڈگر پر، گناہوں کی ڈگر پر چل رہے ہیں، ہم ان کو اور ان کو جو میرے بن گئے ہیں، جو ایمان لے آئے ہیں، جو نیک عمل کر رہے ہیں، جو میری عبادت کر رہے ہیں، ان کو برابر کر دیں گے ہم۔ ان کی یہ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی دونوں ان کی برابر ہو جائے گی۔ یہ بھی پریشان وہ بھی پریشان، یہ بھی بے چین وہ بھی بے چین، یہ بھی بے سکون وہ بھی بے سکون، یہ بھی اکتاہٹ کا شکار وہ بھی اکتاہٹ کا شکار، یہ بھی اضطراب و بے چینی میں مبتلا وہ بھی اضطراب و بے چینی میں مبتلا۔ نہیں، ہم دونوں کو ایک جیسا نہیں رکھیں گے۔ اگر کوئی سوچتا ہے کہ ایسا ہی دونوں ایک جیسے ہی رہیں گے، سواء محیاہم و مماتہم، کہ ان کی زندگی دونوں کی برابر ہوگی، ان کی موت کے بعد کی بھی زندگی برابر ہوگی، ساء ما یحکمون، کتنا برا تم فیصلہ کر رہے ہو۔ ہم دونوں کو برابر نہیں رکھیں گے۔ جو ہماری یاد سے دور ہوتا چلا جائے گا وہ اکتاہٹ کا شکار ہوگا، وہ پریشانی کا شکار ہوگا، وہ بے چینی کا شکار ہوگا، اور جو ہمارے سے قریب ہوگا، ہماری محبت کو اپنے دل میں جگہ دے گا، ہمارا قرب حاصل کرے گا، ہمارے نزدیک ہوگا، ہم اسے اس دنیا میں بھی چین و سکون اور راحت کی زندگی دیں گے، اور آخرت کی ابدی نعمتوں والی، راحتوں والی جنت کی زندگی وہ تو ملنی ہی ہے۔ انسان کی اس دل اور اس قلب، انسان کے اس دل اور قلب کی غذا اور روح وہ اللہ کی عبادت ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے دل مطمئن ہوتے ہیں، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سے زندگیوں میں سکون آتا ہے، زندگیوں میں راحت آتی ہے، زندگیوں میں آرام ملتا ہے۔ یہ اللہ کی یاد سے اور اللہ کی اطاعت سے ملتا ہے۔ یہ اللہ نے قرآن میں فیصلہ کر دیا ہے، اعلان سنا دیا ہے۔ اور جو اس سے دور رہے گا تو پھر اگر وہ اکتاہٹ اور پریشانی کی شکایت کرے تو وہ بجا ہے، اسے تو پھر اسی صورتحال کا سامنا کرنا ہے۔ میں نے ایک کتابچے میں، عربی کتابچہ چھوٹا سا رسالہ تھا، اس میں پڑھا کہ عرب کا کوئی بڑا آدمی تھا، حکومت کا آدمی، وہ باہر ملک گیا، برطانیہ غالباً گیا، اور وہاں پر اس کو علاج کروانا تھا کسی چیز کا، اس کے لیے وہ ہاسپٹل میں گیا، جو ہاسپٹل حکومت کے بڑے بڑے عہدے داروں کے لیے اور بڑے مالداروں کے لیے خاص تھا، اس میں اسے جانا پڑا۔ تو مسلمان تھا الحمدللہ، وہاں پر ایک ڈاکٹر تھا، ڈاکٹر بڑے عہدے پر، اس نے اس کا حلیہ دیکھا، اس عرب کا چہرہ مورا دیکھا، حلیے سے اور چہرے میرے سے پہچان لیا کہ یہ مسلمان ہے۔ تو ڈاکٹر نے پوچھا کیا تم مسلمان ہو؟ اس نے کہا الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ تو کیا مجھے ایک بات پوچھنی ہے آپ سے؟ تو عرب نے کہا کہ ٹھیک ہے بتائیے، میں آپ کے کسی کام آ سکوں تو میرے لیے سعادت کی بات ہے، خوشی کی بات ہے۔ وہ ڈاکٹر کہنے لگا کہ مجھے دنیا کا ہر سامان حاصل ہے، اچھی نوکری ہے، اچھی خاصی دولت ہے میرے پاس، اچھا خاصا بنگلہ ہے، اور دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ جب جی چاہتا ہے سیر و سپاٹے کے لیے، سیاحت کے لیے، گھومنے کے لیے نکل جاتا ہوں، دنیا کے اکثر ممالک دیکھ چکا ہوں، ان کے وزٹ کر چکا ہوں، اور جب جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے وہ حاصل کر لیتا ہوں، کسی چیز کی کمی نہیں ہے میرے یہاں، سب کچھ ہے، آرام و راحت کی چیزیں بھی ہے، ساری آسائشیں حاصل ہے، وافر بڑی مقدار میں ہر چیز موجود ہے، لیکن اس کے باوجود دل میں تنگی محسوس کرتا ہوں، اکتاہٹ کا شکار ہوں، اور چین و سکون نہیں ہے، کسی پل چین و سکون نہیں آتا ہے، یہاں تک کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں سے دور بھاگو، اکتاہٹ کا شکار ہو چکا ہوں،
تنہائی کی زندگی اختیار کر لوں، سب سے کٹ کر بھاگ کر الگ ہو جاؤں، اندر سے بے پناہ بے چینی ہے اور اضطراب کا شکار ہوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی چیز تو ایسی نہیں ہے جو میرے پاس نہ ہو، اس کے باوجود بھی یہ بے چینی کیوں ہے؟ تو اس مسلمان نے کہا کہ میں اس کا حل بتاتا ہوں آپ کو، اس کی وجہ بتاتا ہوں اور حل بھی بتاتا ہوں کہ وجہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے۔ کہا بتائیے۔ اس عرب مسلم نے کہا کہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ اگر آنکھوں کی لذت چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اس ڈاکٹر نے کہا آنکھوں کی لذت، آنکھوں کو کچھ لطف دینا چاہتا ہوں تو میں خوبصورت عورتیں دیکھ لیتا ہوں، کچھ حسین مناظر اٹریکٹیو سین ہیں وہ دیکھ لیتا ہوں، آنکھوں کو لطف حاصل ہو جاتا ہے۔ کہ اچھا یہ بتائیے اگر آپ کو اپنے کانوں کو لذت پہنچانا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا کہ دھیمی دھیمی موسیقی سن لیتا ہوں، کانوں کو لذت حاصل ہو جاتی ہے۔ مسلمان نے کہا کہ اگر ناک کو لذت پہنچانی تو کیا کرتے ہیں؟ کہ خوشبو سونگھ لیتا ہوں، کوئی خوشبودار پھول لے لیتا ہوں اس کو سونگھتا ہوں، ناک کو لذت حاصل ہو جاتی ہے، کچھ راحت سی محسوس ہوتی ہے۔ تو مسلم نے کہا کہ اگر آپ اپنی آنکھوں کو لذت پہنچانا چاہیں اور اس کے لیے آپ میوزک سنیں تو کیسا رہے گا؟ کیا کیسی بات کرتے ہیں؟ آنکھوں کو لذت میوزک سے نہیں ملے گی، کسی اچھی چیز کو دیکھنے سے ملے گی۔ کہ اگر آپ ناک کو لذت پہنچانا چاہیں، ناک کو لذت پہنچانا چاہیں اور آپ کوئی اچھا منظر دیکھنے، کہا کہ ناک کو سکون اور لذت اچھا منظر دیکھنے سے نہیں حاصل ہوگی، کوئی خوشبودار چیز سونگھنے سے حاصل ہوگی۔ تو کہا کہ تمہاری بے چینی کا راز اسی میں پوشیدہ ہے، تم سکون حاصل کرنا چاہتے ہو، تم راحت حاصل کرنا چاہتے ہو، تم بے چینی کا شکار ہو، بے چینی کا شکار ہو تو بے چینی کہاں محسوس کر رہے ہو؟ بے چینی کہاں محسوس کر رہے ہو؟ آنکھ میں، کان میں، ناک میں؟ کہا کہ نہیں، بے چینی نہ آنکھ میں ہے، نہ کان میں، نہ ناک میں، دل کے اندر بے چینی ہے، دل کے اندر بے سکونی ہے۔ تو کہا دل کو فرحت، راحت اور آرام پہنچانے کا کون سا ذریعہ تم استعمال کرتے ہو؟ اس کے لیے کیا کر رہے ہو؟ کہا اس کے لیے تو کچھ نہیں کر رہا ہوں۔ کہا تمہاری بے چینی کی اصل وجہ یہی ہے، بے چین دل ہے تم آنکھوں کو سکون پہنچا رہے ہو، بے چین دل ہے تم کانوں کو راحت پہنچا رہے ہو، بے چین دل ہے تم ناک کو راحت پہنچا رہے ہو، اس کو لذت پہنچانے کی کوشش کر رہے ہو۔ تمہاری ناکامی اور بے چینی کی وجہ یہ ہے، تم اپنے دل کو سکون پہنچاؤ اور اس کو راحت پہنچانے کی کوشش کرو، دیکھو تمہاری زندگی سے اکتاہٹ ختم ہو جائے گی، بے چینی ختم ہو جائے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اس نے کہا اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ تو اس مسلم نے کہا کہ اس کے لیے کرو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، ایک اللہ کی گواہی دے دو، محمد اللہ کے رسول ہیں اس کی گواہی دے دو، اپنے رب کے حضور سجدے میں چلے جاؤ اور سجدے میں جا کر اب تڑپ کر بے چینی کے ساتھ اسے یاد کرو، اپنی پریشانی اس کو سناؤ، تمہیں وہ سکون حاصل ہوگا جو دنیا کی کسی چیز میں حاصل نہیں ہوگا۔ یہ طریقہ ہے سکون حاصل کرنے کا، سجدے میں جانے سے، اس کے سامنے عبادت میں کھڑے ہونے سے، اس کے کلام کی تلاوت سے دل کو سکون حاصل ہوتا ہے جو تمہاری زندگی میں نہیں ہے۔ سکون حاصل کرنے کے طریقے تو تم اپنا رہے ہو لیکن وہ غلط طریقے ہیں، صحیح طریقہ یہ ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے کوئی ایسا طریقہ بتا دیجئے کہ میں اسلام سے قریب ہو جاؤں، اسلام کو سمجھ جاؤں۔ تو انہوں نے چند کتابیں دے دی، چند پمفلیٹ دے دیے ان کو، بعد میں کیا ہوا وہ الگ بات ہے، لیکن وہ کہنے لگا آپ نے حل صحیح بتایا ہے، سکون تو دل میں چاہیے، ہم سکون آنکھوں کا حاصل کر رہے ہیں، ہم کانوں کو لذت پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم ناک کو پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دلوں کا سکون یہ اللہ کی عبادت میں ہے، دلوں کا سکون یہ اللہ کی عبادت میں پوشیدہ ہے، یہ اللہ کی عبادت میں پوشیدہ ہے۔ اللہ کی عبادت سے جو آدمی جتنا جڑا ہوا ہوگا، اللہ کے جتنے زیادہ قریب ہوگا،
اس کی زندگی میں آپ کو سکون نظر آئے گا، اور جو اللہ سے جتنا زیادہ دور ہوتا چلا جائے گا اس کی زندگی سکون سے دور ہوتی چلی جائے گی، اس کی زندگی بے چینی کے قریب ہوتی چلی جائے گی، اضطراب کے قریب ہوتی چلی جائے گی، بے سکونی کے قریب ہوتی چلی جائے گی۔ آپ دیکھ لیجئے دنیا کے اندر جو بندے اللہ کے قریب ہیں، نیکی کی زندگی اپنائے ہوئے ہیں، اعمال صالحہ کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت سے جڑے ہوئے ہیں، یہ دنیا کی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق بسر کر رہے ہیں، ان کے پاس دنیا کے اسباب اتنے نہیں ہیں، ان کے پاس دنیا کے اسباب اتنے نہیں ہیں، لیکن ان کی زندگی میں اللہ کی اطاعت و فرما برداری ہے۔ وہ اسباب کی کمی کے باوجود، دنیا کے سادھنوں کی کمی کے باوجود ان کی زندگیوں میں سکون ہے، راحت ہے، اطمینان ہے، زندگی بڑے مزے کی بسر وہ کر رہے ہیں۔ اور ان لوگوں کو بھی دیکھ لیجئے جن کی زندگیوں میں سب کچھ ہے، یعنی دنیا کے اسباب، دنیا کا مال، دنیا کی دولت سب کچھ ہے، اس کے باوجود بھی بے چینی ہے، راتوں کو نیند نہیں آتی، نیند آنے والی گولیاں لیتے ہیں، وہ بھی ایک مرحلے پر پہنچ کر کام نہیں کرتی ہے، اس کے باوجود بھی نیند نہیں آ رہی ہے۔ دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں، نیند آور گولیاں لینے کے باوجود بھی سکون نہیں ہے، نیند نہیں آ رہی۔ دوسری طرف اللہ کے نیک بندے ہیں، نیکی کی راہ اپنائے ہوئے ہیں، وہ جب سوتے ہیں تو صبح ان کو بڑی زبردست طریقے سے ان کو جگانا پڑتا ہے کہ بھائی اٹھ جاؤ، صبح فجر کی نماز ہو گئی۔ دنیا کے اسباب نہیں ہے لیکن مزے کی نیند لے رہے۔ وجہ صاف ہے، جو اللہ کے راستے کو اپنائے گا، اللہ کی عبادت کے راستے کو اپنائے گا، اللہ کے قرب کے راستے کو اپنائے گا، اللہ اس دنیا میں بھی سکون دے گا، آخرت میں بھی سکون دے گا۔ میں نے ایک مثال دی، آپ خود اس کی تحقیق کر سکتے ہیں۔ دنیا کے غریب سے غریب ممالک، ان کو آپ لے لیجیے، جہاں کھانے پینے کی چیزیں ڈھنگ کی میسر نہیں ہیں، پینے کا پانی میسر نہیں ہے، پہننے کے لیے ڈھنگ کا لباس میسر نہیں ہے، یعنی غریب ترین ملک ہے، لیکن اللہ سے وہاں کے لوگ جڑے ہوئے ہیں۔ وہاں خودکشیوں کا اتنا رواج نہیں ہے، جہاں سوئٹزرلینڈ کے آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہر انسان کو سب کچھ حاصل ہے لیکن خودکشیوں کا ریشو بھی وہاں کا اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس لیے کہ غریب لوگ اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، اس لیے سکون میں ہیں، راحت میں ہیں، اور وہ اللہ سے کٹے ہوئے ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود بے چینی۔ اس لیے سکون کا راستہ اللہ کے قرب کا راستہ ہے، سکون کا راستہ اللہ کی عبادت کا راستہ ہے۔ ایمان لے آؤ اور نیک اعمال کر لو۔ اللہ کہہ رہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو ایمان لے آئے گا، جو نیکی کے راستے پر چلے گا، تو ہم خوشگوار، مزیدار، راحت والی زندگی اسے عطا فرمائیں۔ فلنحيينه عربی کا لفظ ہے، ہم ضرور اسے سکون اور راحت والی زندگی عطا کریں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتا ہے۔ جس نے یہ راستہ اپنایا ہے سکون پایا ہے، اور جس نے اس راستے کو چھوڑا ہے وہ بے سکونی کا شکار ہوا ہے۔ رمضان کا مہینہ دیکھیے، عبادتوں کا ماحول، اللہ کے قرب کا ماحول، نیکیوں کا ماحول، قرآن کی تلاوت کا ماحول، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ماحول، یعنی نیکیاں کرنے کا ایک ماحول بنا ہوا، اور انسان کچھ نہ کچھ نیکیاں کر رہا ہے۔ آپ کو باقی 11 مہینوں کی بنسبت اس مہینے میں سکون محسوس ہوگا، اس لیے کہ آپ اپنے مقصد کی طرف لوٹ گئے ہیں۔ اصل مقصد ہی یہی ہے، اللہ کی عبادت۔ آپ اپنے مقصد کو پورا کر رہے ہیں، اس کی طرف آ گئے ہیں تو سکون کا ماحول ہوتا ہے، راحت کا ماحول ہوتا ہے۔ حالانکہ پورا ہمارا زندگی کا نظام ڈسٹرب ہو جاتا ہے، پورا ٹائم ٹیبل الٹا ہو جاتا ہے، کس وقت کھانا کھا رہے ہیں، کس وقت ناشتہ کر رہے ہیں، کس وقت افطاری کر رہے ہیں، دیکھ لیے پورا نظام ہی ڈسٹرب ہو گیا ہے۔ حالانکہ جب نظام ڈسٹرب ہوتا ہے انسان زیادہ بے چین ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی سکون کیوں؟ اصل مقصد پورا ہو رہا ہے۔ اس لیے اگر زندگی میں بے چینی ہے، اضطراب ہے، اگر زندگی میں بے سکونی اور بے راحتی ہے تو اس کی وجہ تلاش کیجئے، اس کی وجہ تلاش کیجئے۔ اس کی وجہ پیچھے گناہ نظر آئیں گے، معصیت نظر آئے گی، اللہ کی نافرمانی نظر آئے گی۔ اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی میرا ہو جائے گا ہم اس کے سینے کو کھول دیں گے، ہم اس کے سینے کو کھول دیں گے۔ سینہ جب کھل جاتا ہے، شرح صدر ہو جاتا ہے تو انسان کو سکون ملتا ہے۔ اور جو ہم سے دور ہو جائے گا یجعل صدرہ ضیقا حرجا،
اس کے سینے کو ہم بالکل تنگ کر دیں گے، اکتاہٹ کا شکار ہو جائے گا، بے چینی کا شکار ہو جائے گا، زندگی اس کی اذیت ہو جائے گی اور زندگی اس کی پریشان ہو جائے گی۔ رمضان کا مہینہ اللہ نے اس لیے رکھا ہے کہ ہماری زندگیوں میں تبدیلی آئے۔ انسان کا نفسیاتی اثر ہوتا ہے، انسان سوچتا ہے حج پہ جاؤں گا تب اپنی زندگی کو چینج کر دوں گا، عمرے پہ جاؤں گا اپنی زندگی کی ڈگر بدل لوں گا، رمضان آئے گا تو میں اپنی زندگی کو چینج کر دوں گا۔ تو اللہ نے یہ موقع اسی لیے رکھے ہیں کہ میرے بندے ان موقعوں کو چانس سمجھتے ہوئے اپنی زندگیوں کی ڈگر کو، اپنی زندگیوں کے راستے کو بدلیں۔ راستہ سکون کا یہی ہے، اللہ سے آپ کا تعلق مضبوط ہو جائے، پھر چاہے آپ بچے ہوں، پھر آپ جوان ہوں، پھر چاہے آپ بوڑھے ہوں، پھر چاہے آپ مرد ہوں، پھر چاہے آپ عورت ہو، سکون کی زندگی ملے گی۔ بس کوشش یہ ہو میرا اور میرے رب کا رشتہ مضبوط ہو جائے، میرا اور میرے رب کا تعلق قائم ہو جائے، میرا اور میرے خالق کے درمیان جو رشتہ ہے وہ قائم ہو جائے، وہ مضبوط ہو جائے، یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے۔ پھر دیکھیے زندگیوں میں بہاریں کیسے آتی ہے، پھر دیکھیے زندگیوں میں خوشیاں کیسے آتی ہے، پھر دیکھیے ہماری زندگیوں میں مسرتوں کا ماحول، خوشیوں کا ماحول کیسے قائم ہوتا ہے۔ ہمارا اور رب کا، ہمارے خالق کا تعلق بہتر ہو جائے۔ فلیتک تحیا والحیات مریرہ، فلیتک تحیا والحیات مریرہ، فلیتک ترضی والانام غضاب۔ شاعر کہتا ہے آپ خوش ہو جائیں، آپ راضی ہو جائیں اے میرے مالک، پھر مخلوق ساری ناراض ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آپ خوش ہو جائیں، آپ راضی ہو جائیں، مخلوق ساری ناراض ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فلیتک تحلو والحیات مریرہ، آپ خوش ہو جائیں، زندگی کڑوی بن جائے اور آپ راضی ہو جائیں اور مخلوق ناراض ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فلیت الذی بینی و بینک عامر و بینی و بین الناس خراب، کاش میرے اور آپ کے درمیان کا تعلق قائم ہو جائے، سدا بہار ہو جائے، پھر ساری مخلوق کے اور میرے درمیان تعلق کٹ جائے، تب بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اذا صح منک الود فالکل ہین وکل الذی فوق التراب تراب، جب تمہاری محبت حاصل ہو جائے، تمہارا قرب حاصل ہو جائے اور تمہاری نزدیکی حاصل ہو جائے تو پھر ہر چیز ہیچ ہے، پھر ہر چیز بیکار ہے، پھر کچھ نہ ہو تو سب کچھ ہے۔ جب تمہاری محبت حاصل ہو جائے تو کچھ نہ ہو تو سب کچھ ہے۔ اذا صح منک الود فالکل ہین، اس لیے کہ فوق الذی فوق التراب تراب، ہر وہ چیز جو مٹی کے اوپر ہے وہ مٹی ہے، فانی ہے، ختم ہونا ہے۔ تیری ذات کبھی ختم نہیں ہوگی تو تیرا تعلق بھی کبھی ختم نہیں ہوگا۔ رب کے قریب آئیے، باقی دنیا کی زندگی سب ختم ہونے والی ہے، زندگی کے اسباب ختم ہونے والے ہیں۔ جس دولت و مال کے چکر میں ہم اپنے آپ کو پیچھے لگائے ہوئے ہیں اور بے چینی کا شکار بنائے ہوئے ہیں، یہ سب ختم ہونے والی ہے۔ کبھی اس دنیا میں ختم ہو جاتی ہے ورنہ آنکھ بند ہوتے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اس میں سکون تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہو، یہ تو خود بے سکونی کی وجہ ہے، یہ تو خود بے سکونی کی وجہ ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تباہی ہے، بربادی ہے، بے سکونی ہے، ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو عیب تلاش کرنے والا ہے، جو نکتہ چینی کرنے والا ہے۔ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا، جو مال سینت کر رکھ رہا ہے، مال جمع کر کے رکھ رہا ہے، آج اتنے ہو گئے، آج اتنا بینک بیلنس بن گیا، آج یہ جائیداد بڑھ گئی، آج اتنا کاروبار بن گیا، آج اتنا اضافہ ہو گیا۔ الذی جمع مالا، جو مال اکٹھا کر رہا ہے، جمع کر رہا ہے، وعددا، روز گن رہا ہے کہ آج اتنا اضافہ ہو گیا، اتنی بڑھوتری ہو گئی۔ یحسب ان مالہ اخلدا، سمجھتا ہے کہ یہ مال ہمیشہ رہے گا اور یہ مال اس کو ہمیشہ رکھے گا۔ کلا، ہرگز نہیں، دھوکہ ہے، یہ فریب ہے۔ اس مال نے، اس دولت نے کسی کے ساتھ وفا کیا ہے؟ یہ جو روپیہ آپ کے پاس آ رہا ہے، 100 روپیہ یا 500 کا نوٹ یا 2000 کا نوٹ، ذرا کبھی غور کیجئے کتنے ہاتھوں سے ہو کے آیا ہے۔ دولت تو ہے ہی ایسی، دولت کہیں ٹکتی نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں ٹکتی ہے۔ یہ 100 روپیہ، 200 کا نوٹ، 2000 کا نوٹ کتنے ہاتھوں سے ہو کر آپ کے پاس آیا ہے؟ یہ تو کسی کو بھی مل جاتا ہے۔ وہ ایک لطیفہ میں سنایا کرتا ہوں، تیمور لنگ بادشاہ بہت بڑا گزرا ہے، وہ لنگڑا تھا، اس وجہ سے اس کو لنگ کہتے ہیں۔
تو اس کے شاعر آیا کرتے تھے، کوی آیا کرتے تھے، بادشاہوں کی تعریفیں کیا کرتے تھے، انعام لے کے جایا کرتے تھے۔ تو ایک شاعر وہاں پہنچ گیا، بیچارہ نابینا تھا، شاعر نابینا تھا، اندھا تھا، وہ پہنچ گیا۔ تو اس کو پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہ میں اپنے اشعار سنانے آیا ہوں، اپنی کویتا سنانے آیا ہوں۔ بادشاہ کو مذاق کی سوجی، تیمور لنگ کو۔ اس نے کہا کہ نام کیا ہے تمہارا؟ کہا دولت، میرا نام دولت علی ہے۔ تو مذاق کی سوجی، اس نے کہا ارے دولت اور وہ بھی اندھی، دولت وہ بھی اندھی۔ تو شاعر تھا، وہ بھی کہنے لگا ہاں دولت اندھی نہ ہوتی تو تمہارے جیسے لنگڑے کو کیسے ملتی، دولت اندھی نہ ہوتی تو تمہارے جیسے لنگڑے کو کیسے ملتی۔ تو دولت تو کسی کو بھی مل جاتی ہے، اور دولت ہی کو حاصل کرنے کے چکر میں رہیں گے تو پھر بے چینی کا شکار رہیں گے۔ یہ دنیا میں ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ ہاں دنیا اور دولت کمانا کوئی بری چیز نہیں ہے، اس کو یہاں جگہ نہیں ملنی چاہیے۔ یہ جو جگہ ہے نا، یہ صرف اللہ کی محبت کے لیے ہے۔ جیب میں رہے، تجوری میں رہے، لاکر میں رہے، بس وہیں تک رہے۔ یہ دل کے اندر اس نے جگہ پا لی تو یہ دل تو مسکن ہے رب العالمین کا۔ میں تجھ کو بتاؤں، کسی نے کہا کہ میں تجھے سکون کا راز بتاتا ہوں کہ سکون کا راز کیا ہے۔ یہ دل مسکن ہے رب العالمین کا، اسی سے اسی کا سکون ہے، اللہ کی یاد سے اس کا سکون ہے۔ کسی اور چیز کی محبت اس میں آ گئی تو پھر بے چینی لازمی ہے۔ تو رمضان کو اپنی زندگی میں تبدیلی کا ایک ذریعہ بنا لیجئے، اپنی زندگی میں چینجنگ کا ایک سبب بنا لیجئے، اور یہ طے کر لیجئے دنیا کمائیں گے، مال کمائیں گے، تجوریاں بھریں گے، لیکن وہ تجوریوں کی حد تک رہے گی، اس کی محبت یا نہ آنے پائے۔ یہاں محبت آج گھر کر گئی ہے، بس دنیا ہی دنیا، اس کے اندر دنیا ہی دنیا ہے، دنیا کے اسباب ہیں، دنیا کا اسٹیٹس ہے۔ جس کو دیکھو اچھے بنگلے کے چکر میں اس نے ایسا بنا لیا میں اس سے بہتر بنا لوں، اس کے پاس ایسا موبائل آ گیا میں اس سے اچھا کر لوں، اس نے ایسے ماڈل کی کار خرید لی میں اس سے اچھی خرید لوں، اس نے یہ کر لیا میں وہ کر لوں۔ ہر بندے کے دل و دماغ پر بھی یہی سوار ہے، یہی تو دنیا کی محبت ہے اور کیا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں یہ جب دل کے اوپر سوار ہو جاتی ہے تو پھر یہ سمجھو گے کہ سکون مل جائے گا، ایسا نہیں ہونا ہے۔ سکون تو میری یاد میں ہے، ایمان اور نیک اعمال کرنے میں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس رمضان میں اپنی زندگی کا راستہ اور ڈگر، اس راستے پر چلانے کی اور اس ڈگر کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا